میڈم میرا آپ سے کوشچن ہے، آپ عورت ہیں اور عورت کا درد سمجھ سکتی ہیں، کیا مرد کے لیے ایک شادی کافی نہیں جو ہمارے علماء حضرات 4 شادیوں کا کہتے ہیں؟ پلیز اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ سب سے پہلی چیز تو جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو بندے کا کوئی موقف نہیں رہتا، کیونکہ دین کا نام ہی سمعنا وأطعنا ہے، سن لیا اور اطاعت کر لی۔ رائے اور قیاس پہ دین نہیں چڑھتا، اگر مگر دائیں شائیں بائیں، اس پہ دین نہیں ہے۔ دین اللہ کا حکم آ گیا، وہ سن لیا، اسے مان لیا، جس طرح آیا جیسے آیا ویسے اسے مانا۔ رہی بات مردوں کی 4 شادیوں کی، تو یہ حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ عورتیں چاہے اسے خوشی سے مانیں یا نہ خوشی سے مانیں، لیکن مردوں کے لیے بھی شادی ایک ہی ہے، مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، 2 3 4 چوائس ہے، ٹھیک ہے؟ وہ صورت میں کہ آپ کی کوئی ڈیزائرز ہیں جو ایک بیوی سے پوری نہیں ہو رہی، یا آپ کے جو بھی معاملات ہیں، تو پھر آپ 2 3 4 شادیاں کر سکتے ہیں۔ بیک وقت ایک مرد 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے، لیکن ساتھ اللہ پاک یہ بھی فرماتے ہیں اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی کافی ہے، ٹھیک؟ اور میں بارہا دفعہ کہتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی کے مرد مثنیٰ و ثلاثہ و رباع والے جو قانون ہے اس پہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور تقریباً ہر مرد ہی جو ہے اس چیز پہ چلنا چاہتا ہے، لیکن دوسرے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بہرحال میں خواتین سے ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ اسلام کو دیکھتے ہوئے، اسلام کے پوائنٹ آف ویو کو دیکھتے ہوئے ہم رائے اور قیاس پہ نہیں چل سکتے۔ جو حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے اس پر ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ کوئی تاکیدی حکم نہیں ہے کہ تم نے ضرور کرنا ہے، جیسے نماز ضرور پڑھنی ہے، روزہ ضرور رکھنا ہے، صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے، ویسے نہیں ہے۔ یہ جیسے لائک ہم ہے نا نفل پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، نہ پڑھنا چاہیں تو مؤاخذہ نہیں ہے۔ ایسے دوسری تیسری شادی یا چوتھی شادی کوئی مرد کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، نہ کرنا چاہے تو گناہ نہیں، ایک شادی تو بہرحال لازمی کرنی پڑے گی، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو ہم روک بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ایز اے عورت کہ آپ عورت ہیں، عورت کا دکھ سمجھ سکتی ہیں تو نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس رائٹ ہے، مردوں کے پاس چوائس بھی ہے، تو پھر دکھ والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ مرد حضرات جو ہے ذرا انصاف کا معاملہ کریں، تو 2 3 4 شادیاں کر بھی دیں تو اس میں مذائقہ کوئی نہیں، لیکن بہرحال ایز اے عورت یہ چیز بہت زیادہ مشکل ہے خواتین کے لیے انڈرسٹینڈ کرنی، ٹھیک، کہ ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اپنے شوہر کو کسی کے ساتھ شیئر کرنا، تو لیکن بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے یہ چوائس دی ہے تو اس چوائس کو اگر کوئی شخص اویل کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو روک نہیں سکتے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ورنہ یہ اگر انسان اپنے ذہن کو سمجھائے تو مرد کے لیے ایک شادی کافی ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ ایک بیوی سے خوش نہیں ہے وہ دوسری تیسری چوتھی شادی کر سکتا ہے۔ اس میں اگر آپ دکھی ہوں گی تب بھی وہ کرنا چاہے گا، کر لے گا، آپ خوش ہوں گی تب بھی وہ کرنا چاہے گا تو کر لے گا، تو جو اس کا حق ہے وہ تو اس سے چھینا نہیں جا سکتا۔ لیکن یہاں پہ مرد حضرات کے لیے بھی ایک بات ہے کہ یہ جتنا حسین خواب لگتا ہے اتنا حسین خواب ہے نہیں ہے، کیونکہ انسان انصاف نہیں کر سکتا۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر شادیاں کی۔ سب سے پہلی شادی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کی، اور جب تک وہ زندہ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ ان کی وفات کے بعد جو ہے نکاح کیے اور اللہ کے حکم پر کیے۔ وہ وقت کی ضرورت بھی تھے، کچھ طلاق یافتہ سے، کچھ بیواؤں سے، صرف آپ کی ایک بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کنواری تھی، باقی یا تو طلاق یافتہ تھی یا بیوہ تھی، ٹھیک ہے؟ تو جاہلیت کی رسم و رواج کو بھی ختم کرنا تھا، دین کی اشاعت بھی ضروری تھی، کیونکہ ازواج مطہرات کے ذریعے بھی بہت زیادہ دین پھیلا ہے، جو کہ گھر کے اندر کے معاملات ہیں حدیثوں کی صورت میں وہ امت تک پہنچے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کی اتنی بڑی ذمہ داری تھی، اس کے باوجود بھی آپ اپنی تمام بیویوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارتے، ان کو وقت دیتے ہیں، ان میں برابر کا نفقہ تقسیم کرتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ عائشہ کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے، اس پر میرا کوئی اختیار نہیں۔ تو محبت کا یا جو معاملہ ہے وہ انسان کے دل کے ساتھ ہے، اس پر انسان مجبور ہو جاتا ہے، لیکن اس محبت کے باوجود بھی کبھی کسی دوسری بیوی کا حق نہیں رکھا۔ تو اگر کوئی مرد یہ سمجھتا ہے کہ میں کیپیبل ہوں اس چیز کے کہ میں تمام بیویوں کے ساتھ
میں آنا روی رکھ سکتا ہوں، تمام بیویوں کے ساتھ عدل کا معاملہ کر سکتا ہوں، تو وہ 2 3 4 شادیاں کر لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں پتہ ہے کیا چیز ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ تمام بیویوں کے گھر نانفقہ پورا دے دیا، ٹھیک ہے، ان کے ایکسپینسو اٹھا لیے تو کافی ہے، لیکن جب آپ ایک کو ٹائم دینے ہیں دوسری کو ٹائم نہیں دے رہے تو یہ غلط ہے، صحیح ہے؟ یا ایک کے پاس ہوتے ہوئے دوسری کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ جو وقت ایک کا ہے اس میں دوسری نہیں ہے، اور جو دوسری کا ہے اس میں تیسری نہیں ہے، ٹھیک؟ یہ بہترین طریقہ ہے، لیکن پھر بھی بہتر ہے کہ پرسکون زندگی، خواہ وہ عورت ہے خواہ مرد ہے، عورت کے لیے تو چلے وہ ایک وقت ایک شادی ہے، لیکن مرد کو چوائس ہے کہ وہ 4 کر سکتا ہے، لیکن پرسکون زندگی گزارنے کے لیے شادی ایک بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کوئی چاہے 2 3 4 کرنا تو پھر اسے حتی الامکان عدل کا معاملہ کرنا پڑے گا، ورنہ اس کی دنیا تو جو خراب ہونی ہے آخرت زیادہ خراب ہے۔